السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ روشانے، سمجھا کرو، بارش کبھی بھی برس سکتی ہے۔ پلیز آج کا پروگرام کینسل کر دو۔ مجھے پرابلم نہیں، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں مسلسل روشانے کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا۔ حماد، ہم نے کب سے پلان کیا ہوا تھا، آج گھومیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، ملنا ہے۔ جانتے ہیں کتنے دن ہو گئے آپ کو دیکھے ہوئے۔ بلیو می حماد، میرا دم رکنے لگتا ہے اگر آپ کو نہ دیکھوں تو۔ روشانے کی آواز بوجھل ہو گئی۔ میرا دل جیسے میری ہتھیلی پر دھڑکا جا رہا تھا۔ جانے حماد، کیا میں بے چین نہیں ہوتا تمہیں دیکھنے کو، ملنے کو، مگر کوئی نہ کوئی آفس ورک نکل آتا ہے۔ میں نے تو آج کے لیے تمہاری پسندیدہ شرٹ اور پرفیوم تک نکال کر رکھ لیے ہیں۔ اب کیا معلوم تھا کہ موسم کے تیور بدل جائیں گے۔ بس میں نہیں جانتی، مجھے ملنا ہے تو ملنا ہے۔ کل ٹھیک سے سوئی بھی نہیں، روشانے نے ضدی لہجے میں کہا۔ روشانے، امی گاڑی لانے نہیں دیں گی تو کیا ہوا، ٹیکسی سے آ جائیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے، میں نے حامی بھر لی۔ تھینک یو اینڈ آئی لو یو۔ آپ کتنے اچھے ہیں، وہ یکدم چہکنا شروع ہو گئی۔ آف کورس، مگر میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا۔ خیر، میں 5 بجے تک آتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ اوکے بائے، یہ کہہ کر روشانی نے فون رکھ دیا۔ پاگل نہ ہو تو، میں مسلسل اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ روشانی سے میری ملاقات میرے کزن کی شادی میں ہوئی تھی۔ ساری تقریبات میں نہ جانے کیسے اور کیوں میں اسی کو فوکس کیے رہا، اور حیران کن بات تھی کہ اس کی نظریں بھی مجھ پر رہیں۔ روشانی کے متعلق بتانے سے پہلے میں کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ میرا نام حماد صدیقی ہے۔ ایک بہن اور 2 بھائی ہیں۔ میں نے اپنا BBA مکمل کرنے کے بعد ایک فرم کو جوائن کر لیا۔ بڑی بہن صبا کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ہمراہ دبئی میں رہائش پذیر ہے۔ بڑے بھیا جدہ میں ہوتے ہیں، میں، امی اور ابو یہاں کراچی میں۔ ابو ٹیچر سے ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر ہوتے ہیں۔ میں شروع سے ہی بہت پڑھاکو ٹائپ رہا اور کسی بھی قسم کی دوسری ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہوا۔ جاب بھی کچھ ایسی ملی کہ جس میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تقریباً 1 سال قبل میرے کزن سرمد کی شادی میں میری ملاقات روشانے سے ہوئی اور میں سب کچھ بھول گیا سوائے اس کے معصوم چہرے کے۔ ہمارا افیئر بمشکل 3 مہینے چلا۔ امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی خوشی میرا رشتہ لے کر روشانے کے گھر جا پہنچی اور ہماری منگنی ہو گئی۔ شادی بھیا اور بھائی جی کے آنے پر طے کی گئی، لہٰذا ہم دونوں خوش تھے، بہت خوش۔ روشانے کی 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی فرخندہ آپا جو شادی شدہ تھی، دوسرے نمبر پر روشانے اور چھوٹی زوفیشا۔ روشانے نے ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، تمام خوبیاں اس میں موجود تھیں، مگر ایک چیز جو مجھے کبھی کبھار پریشان کر دیا کرتی تھی، وہ تھی روشانے کی دیوانگی کو چھوتی ہوئی محبت۔ میں اسے بہت چاہتا تھا، مگر جب کبھی وہ میرے سامنے آتی تو میری چاہت شرما جاتی۔ اتنی شدت، اتنا جنون اس میں کہ کبھی کبھار مجھے ڈر لگنے لگتا۔ اس بات کا تذکرہ میں نے روشانے سے بھی کیا تو وہ مسکرا کر بولی، کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا میرا جنون؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کو اتنا چاہتی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے روشے، مگر بی پریکٹیکل یار، اگر خدا نخواستہ ہمارا ملن نہ ہو پاتا تب تم کیا کرتی؟ میری اس بات پر اس نے چونک کر میری شکل دیکھی۔ تب میں خود کو ختم کر دیتی۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میں ڈر گیا۔ او کم آن روشے، زندگی اتنی ارزاں نہیں ہے کہ اس کو یوں ختم کر دیا جائے۔ تب وہ میری آنکھوں کو تکتی ہوئی بولی، ہاں مجھے اپنی زندگی بہت عزیز تھی، مگر آپ سے ملنے سے قبل، اور اب آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، مجھ سے زیادہ، میری ذات سے زیادہ، اور میری زندگی سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد میں نے ٹاپک تبدیل کر دیا۔ یہ تو ایک حقیقت بھی تھی کہ اس کی محبت صرف نام کی ہی محبت نہیں تھی۔ وہ میرا خیال بالکل ایسے رکھا کرتی جیسے کسی نوزائیدہ بچے کا دھیان۔ غرض میں مکمل طور پر اس پر ڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک اور اپنے روشے کے خیالوں میں گم رہتا کہ بجتا ہوا موبائل میری توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکا تھا۔ میں نے اسکرین پر چمکتا دل دیکھ کے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو روشے، میں بس نکل ہی رہا ہوں۔ جواباً روشے بولی، آئی نو آپ نے ابھی تک چینج بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے اندازے کو داد دی۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس میں 20 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اور میں واقعی 20 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا۔
ہارن کی آواز پر روشے باہر نکل آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میرے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑ کر پھیلے۔ موسم کی مناسبت سے پہنا ہوا پنک اور میرون کنٹراسٹ، اس کا اسٹائلش سوٹ اور ساتھ کھلے ہوئے سیدھے بال۔ میں نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ آؤ جلدی سے بیٹھو، آج تو جان لینے کا ارادہ ہے تمہارا۔ ایک تو سردی، اوپر سے بارش کا موسم۔ وہ مسکرا دی۔ ہم ہلکی پھلکی باتیں کرتے اپنے پسندیدہ پارک جا پہنچے۔ باہر نکل کر سردی کا احساس دگنا ہو گیا۔ میں روشے کی ناراضگی کی وجہ سے خاموش تھا۔ مجھے خود سے زیادہ اس پاگل لڑکی کا احساس تھا جو کہ میری موجودگی میں پھول کی طرح کھل جایا کرتی تھی اور اب بھی بلبل کی مانند چہک رہی تھی۔ سردی کی ہوا جسم میں تیز سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر لگ رہا تھا کہ روشے کو میرے علاوہ نہ تو کوئی احساس ہے اور نہ ہی فکر۔ پارک میں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ دفتن بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے۔ میں نے روشے کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا حماد؟ اتنے اچھے موسم میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کو بیمار ہو کر اسپتال جانا پڑے، گھر جا رہا ہوں۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ او حماد، میرا سینڈل۔ وہ رکی۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کر لیا اور الٹے قدموں واپس چلنے لگی۔ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے ان بوندوں کا یوں چہرے پر گرنا، اور آپ ہیں کہ پلیز روشے، اپنا نہیں تو میرا دھیان کر لو، میری طبیعت خراب ہو گئی تو۔ میں نے اس کی رگے جاں پر وار کیا۔ او ہاں، وہ چونکی۔ چلیے جلدی جلدی۔ اور میں اپنی مکاری پر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ اگلے دن فون پر روشے کی آواز سنتے ہی میں نان اسٹاپ بولنا شروع ہوا، جسے وہ نہایت سعادت مندی سے سن رہی تھی۔ تم آخر کب سدھرو گی روشے؟ کبھی نہیں، جواباً اس کی زکام سے متاثر آواز میرے کانوں تک آئی۔ کبھی نہیں کی بچی، اگر نمونیا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں اسپتال میں ہوتی اور آپ میرے پاس۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ مجھے اچانک آفس کے کام سے اسلام آباد جانا پڑا۔ بیٹا، اسلام آباد میں بھائی جان کے گھر ہی رکنا؟ جی ٹھیک۔ میں نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ڈریسنگ کے شیشے سے امی کو دیکھا، جو میرے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ اتنے میں موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر دل روشن دیکھ کر میں فوراً باہر آ گیا۔ جی جناب۔ میں نے موبائل کان سے لگایا۔ حماد، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ یہ سوال وہ مجھ سے اس دن سے پوچھ رہی تھی جب سے میں نے اسے بتایا تھا کہ آفس کی جانب سے اسلام آباد میں منعقدہ کچھ اور ورکشاپس میں شمولیت کی غرض سے جن افراد کو بھیجا جا رہا ہے، ان میں یہ خاکسار بھی ہے۔ تقریباً ایک ہفتے کے قیام کا ارادہ تھا، مگر لگتا تھا کہ یہ لڑکی یوں ہی اپنی جان ہلکان کرتی رہے گی۔ آج کیا دن ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ پیر۔ آواز بہت مہین سی نکلی۔ تو میری جان، آپ کا یہ غلام اگلے پیر کو یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ میں اسلام آباد چلا گیا۔ مجھے روزانہ روشے کے میسیجز موصول ہوتے، جن میں اس کی بے قراریاں صاف نظر آتی تھی۔ ہفتے کے دن کی وہ بات کرتے کرتے رو پڑی۔ حماد، بہت مشکل ہے یوں آپ سے دور رہنا۔ تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ امی کو بھیج کر شادی کی ڈیٹ فکس کروا لوں؟ میں نے اس کا موڈ چینج کرنا چاہا۔ آپ یہاں ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوا آپ کی سانسوں کو چھو کر میرے اندر جا رہی ہے، اور اب یہ ہوا بھی بری لگ رہی ہے۔ اس کی سسکیاں کسی طور پر قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ او گاڈ پلیز، جانے حماد، سنبھالو خود کو، میں واقعی پریشان ہو گیا۔ اچھا، پیر کی شام تمہارے نام؟ پکا، وہ ایک دم سے بولی۔ ہاں ہاں بالکل، میں 2 بجے تک آ جاؤں گا، کھانا بھی ہم ساتھ کھائیں گے، اور میں آپ کو خوب دیکھوں گی۔ اس نے اپنا پسندیدہ کام فوراً بتایا۔ اوکے اوکے پرومس۔ میں نے اس سے خوب ڈھیر ساری باتیں کی اور خود بھی بے چینی سے پیر کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اڑ کر کراچی پہنچ جاؤں، جہاں خوبصورت 2 آنکھیں میری منتظر تھیں۔ اللہ اللہ کر کے یہ 2 دن گزرے اور میں اپنے گھر چلا آیا۔ اسلام آباد سے میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ روشے کے لیے ایک پیارا سا سوٹ لایا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اس کو بھی یہ سوٹ بے انتہا پسند آئے گا۔ فریش ہونے کے بعد میں نے روشے کو فون ملایا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ویلکم ٹو کراچی۔ اس کا لہجہ خوشی اور شوقی سے بھرپور تھا۔ تھینکس میری جان، میں نے پیار سے جواب دیا۔ بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ انتظار فرمائیں، ابھی ہم تیار ہوں گے، پھر آئیں گے، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ ہاں، ہم بھی تمہیں بھرپور دیکھنا چاہتے ہیں۔
یہ کون ہے حماد، سچ سچ بتائیں۔ وہ یکدم چلائی۔ ہاں ہاں، جب ہی کہتا ہوں کہ کہیں اور بھی دل و دماغ لگا لیا کرو۔ نہیں لگتا اور نہ لگانا ہے۔ خیر میں 5 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتا کر فون رکھ دیا۔ اوفو، میں مطلوبہ ریسٹورنٹ کی کار پارکنگ میں گاڑی روک کر جھنجھلایا۔ جلدی میں موبائل گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ گاڑی لاک کر کے میں ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا اور اپنی مطلوبہ کارنر ٹیبل پر بیٹھ کر روشے کا انتظار کرنے لگا۔ گھڑی 5:10 کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کافی سارے لوگ تھے۔ میری نظر میرے سامنے موجود ایک فیملی پر آ رکی۔ 2 بچے جو کہ کافی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چلبلے بھی محسوس ہو رہے تھے۔ میں ان بچوں کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ان کے ماں باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پوری طرح انجوائے کر رہے تھے۔ یکدم ہی میرے دل نے مکمل ہونے کی خواہش کی تھی۔ روشے اور میں، ہمارے بچے۔ بس مجھے اب امی سے شادی کے لیے بات کرنی چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں سارا پروگرام سیٹ کر ڈالا۔ روشے یہ سنے گی تو بہت خوش ہوگی۔ روشے کا خیال آتے ہی میری نظر ریسٹ واچ پر پڑی۔ 5:30 بج رہے تھے، مگر روشے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہاں رہ گئی؟ میں نے پریشانی سے سوچا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ٹائم سے لیٹ ہوئی ہو۔ آج کیا ہو گیا؟ مجھے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا۔ موبائل بھی آج ہی بھولنا تھا۔ کم از کم پتہ ہی چل جاتا کہاں ہے۔ اب مجھے موبائل کی افادیت کا احساس ہو رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شاید میں اٹھ کر باہر چلا جاتا اور کسی نزدیکی پی سی او سے روشے کو فون ملاتا کہ مجھے داخلی دروازے پر وہ نظر آ گئی۔ سر جھکائے دھیرے دھیرے چلتی وہ میری طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کو بغور دیکھنے پر مجھے لگا وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہی ہے۔ روشے نے ہلکی آسمانی کلر کا بے حد خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ ٹیبل پر رک کر اس نے مجھے دیکھا اور مسکرائی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی مسکراہٹ میں اذیت سی محسوس ہوئی۔ روشے، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ اور تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے ایک ہی سانس میں سارے سوالات کر دیے۔ روشے کچھ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے الٹا سوال داغا۔ وہ میں گھر بھول آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر کچھ سکون سا امڈ آیا۔ میں سمجھ گیا، کیونکہ وہ اکثر ہماری ملاقات کے درمیان آنے والی کالز پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتی تھی۔ چلو یہ بتاؤ کہ دیر کیوں ہو گئی؟ وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں پر ٹکائے بہت محویت سے مجھے تک رہی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے لیے کچھ پھول خرید لوں۔ جیسے ہی میں روڈ کراس کرنے لگی تھی ایک گاڑی نے ٹکر مار دی۔ پھول سارے وہیں مسل گئے۔ پھولوں کو چھوڑو، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اور تم بجائے اس کے مجھے یہ بتاؤ پھولوں کا افسوس کر رہی ہو؟ مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ حماد، وہی تو بتا رہی ہوں، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہوش آیا مجھے یاد آیا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں سیدھی ادھر چلی آئی۔ اس کا لہجہ عجیب سی تھکاوٹ کا غماز لگ رہا تھا۔ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ اب مجھے اس کی ذہنی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ ہاں لگی، بہت تکلیف بھی ہوئی، پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ عجیب کھوئے کھوئے بلکہ یوں کہیے بہکے بہکے انداز میں بات کر رہی تھی۔ روشے، میں اس کے قریب چلا آیا، اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ چلو میرے ساتھ کسی کلینک۔ دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھے دیکھنا اتنا ضروری تھا کیا؟ پہلے کہیں اپنا چیک اپ تو کروا لیا ہوتا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو یہاں سے، میں یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ مین گیٹ تک چل دی۔ اسی دوران میری نظر اسی ٹیبل پر پڑی جہاں 2 بچے موجود تھے۔ ان کے والدین مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے روشے کو نہایت احتیاط سے تھام رکھا تھا۔ ذرا دیکھنا خرم اس کو، مجھے تو لگ رہا ہے پاگل ہے۔ کسی کی نسوانی سرگوشی مجھے سنائی دی۔ میں نے دروازے کے ساتھ پڑی ٹیبل پر اس کپل کو ناگواری سے گھورا اور سیدھا چل دیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یوں کہنے کی؟ کرنے دو جو کرتا ہے۔ وہ بلا شبہ اس لڑکی کے ساتھ موجود لڑکے کی آواز تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کا گیٹ کھولا۔ دوسری جانب سے روشے چپ چاپ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دے اللہ کے نام پر بابا، خدا تیری ہر خواہش پوری کرے۔ یہ وہی فقیر تھا جو ہمیشہ ہم لوگوں کو دیکھ کر لپکتا تھا۔ میرے ناک منہ چڑھانے پر بھی روشے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا کرتی تھی۔ میں نے روشے کو دیکھا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یہ لو، میں نے کچھ ریزگاری اس کو تھما دی۔ صاحب خوش رہو۔ وہ روشے کو دیکھے بغیر صرف مجھے دعائیں دیتا نکل گیا۔ میں نے حیرانی سے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ یہ فقیر ہمیشہ روشے کو دعائیں دیتا تھا اور آج؟ حماد، روشے نے مجھے مخاطب کیا۔
ہاں، میں نے فوراً اس کو دیکھا۔ آج وہاں چلے جہاں صرف میں اور آپ ہوں، کوئی اور نہ ہو۔ اوہ، میں مسکرایا۔ بڑی رومانٹک ہو رہی ہیں محترمہ۔ اوکے، پہلے تمہارے چیک اپ، پھر اس سے کہیں اور چلیں گے۔ میں نے بتایا نا حماد، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ بس مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ روشے، تمہاری یہ بچکانہ ضد مجھے کبھی کبھار زج کر دیتی ہے۔ حماد نے کہیں نہیں جانا، وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے۔ ہم نے پوری زندگی ساتھ بتانی ہے، مگر تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہو۔ کیا پتہ کب کیا ہو جائے۔ روشے کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی کپ کپ آیا تھا۔ آنکھوں میں نمی سی بھر آئی۔ زندگی جیسے بے اعتبار شے اور اتنا یقین۔ وہ دھیمے دھیمے بول رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ روشے، کہیں تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ میں اس کی طرف پورا کا پورا گھوم گیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کیا رونا اور کیا پچھتانا۔ چلیے نا، اس نے مجھے اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سیڑھیوں پر تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے نسبتاً سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ یہیں بیٹھتے ہیں۔ میں جو گاڑی سے اترنے والا تھا رک گیا۔ کیوں، آج لہریں نہیں گنیں گی کیا؟ نہیں، وہ پھر دھیرے سے بولی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ پہلے کبھی اتنے دن کی جدائی ہمارے درمیان آئی کب تھی؟ وہ میری طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئی۔ روشے، میں نے سوچا ہے کہ امی سے ہماری شادی کے لیے بات کروں۔ تم بتاؤ، کیا خیال ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ بات اس کو پھول کی طرح کھلا دے گی اور اس کا موڈ ایک دم فریش ہو جائے گا، مگر آج شاید وہ مجھے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ سر جھکا کر ناخنوں پر لگی کیوٹکس اکھاڑنے میں لگی تھی۔ یہ خیال کیوں آ گیا؟ اس نے سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم میرے ساتھ میرے پاس رہو، ہماری فیملی ہو، پیارے پیارے بچے ہوں۔ اتنے خواب۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ انسان کتنا کچھ سوچتا، کیا کیا پلان بناتا ہے، مگر اپنی تقدیر سے ناواقف ہوتا ہے۔ نہیں جانتا کہ اگلے لمحے وہ کہاں ہوگا۔ یار، کیسی ڈراؤنی باتیں کر رہی ہو تم۔ میں نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ کون سی کلاسز لیتی رہی ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں اب آپ مجھ سے ڈرنے بھی لگیں گے، حالانکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، بے پناہ، اسی لیے آج بھی آپ کے پاس ہوں۔ روشے، میں نے بے قراری سے اس کو پکارا، اور اس نے اپنی خالی خالی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ روشے، میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اف، اس قدر ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے ہاتھ، اور شوق چڑھاتا یہاں ٹھنڈی ہوا میں آنے کا۔ میں نے اس کو ناراضگی سے گھورا۔ دفتن روشن نے قریب ہو کر اپنے ہونٹ میرے ماتھے پر رکھ دیے۔ اس کے لب بھی بے حد ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کے اس والہانہ انداز پر میں ساکت سا ہو گیا۔ ہم پہروں ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مگر ایسا کوئی خیال میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا۔ یہاں تو روشے آج مجھے حیران پر حیران کر دینے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا تھا۔ حماد، میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں، بہت۔ وہ بس اسی جملے کی گردان کیے جا رہی تھی۔ مجھے اپنے کالر پر نمی کا احساس ہوا۔ میں جو روشے کے سر پر اپنے ہونٹ ٹکائے بیٹھا تھا، اچانک سیدھا ہو گیا۔ تم رو رہی ہو؟ میں نے بے قراری سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اتنے سارے آنسو، پلیز اسٹاپ۔ میں نے اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اچانک ہی کہیں دور سے مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی۔ حماد، مجھے دیر ہو جائے گی، پلیز گھر چلیں۔ اس کا لہجہ اب ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے حماد، جلدی چلیں، وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ میں نے قدرے الجھن سے اس کو تکا۔ ہم لوگ تو کھانا باہر کھانے کے لیے آئے تھے۔ نہیں حماد، پلیز چلیں۔ اس کا اضطراب میری سمجھ سے قطعاً بالا تر تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ میں نے گاڑی روشے کی گلی والی سڑک پر موڑ لی۔ حماد، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ ارے پاگل ہو کیا؟ میں ہنسا۔ آج تو تم نے مجھے بہت خوش کیا۔ میرا اشارہ سیڑھیوں پر ہونے والے واقعے کی جانب تھا۔ اس بات پر اس کا چہرہ ایک دم روشن ہوا۔ کاش میں ہمیشہ ایسے ہی آپ کو خوش کر پاتی۔ بھئی آپ ہی مجھے خوش کیا کریں گی، بس تھوڑا انتظار کر لیں میڈم۔ ارے یہ کیا؟ میں نے اس کی گلی میں اس کے گھر کے آگے لگے شامیانے کو حیرت سے دیکھا، جہاں میرے ابو روشے کے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کسی غیر معمولی احساس نے مجھے چونکا دیا۔ روشے نے مجھے دیکھا اور چپ چاپ گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ ابو کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، تیر کی طرح چلے آئے۔ انہوں نے روشے کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ حماد بیٹے، تمہیں کس نے بتایا؟ تم تو اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گئے تھے۔
کیا آصف ملا تم کو؟ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور آہستہ آہستہ روشے کے گھر کی جانب چلنے لگا۔ بیٹے، ان سب کا بہت برا حال ہے، تم خود کو سنبھالو، ان لوگوں کا غم دیکھا نہیں جا رہا۔ تمہاری امی اندر ہیں، بس جنازہ تیار ہے، تمہاری وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ میری سمجھ میں اب بھی کوئی بات نہیں آئی۔ ابو شاید میری کیفیت جان گئے، وہ بہت حیرانی سے بولے، آصف نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیا؟ روشے کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ وہیں دم توڑ گئی۔ میں نے ابو کو غور سے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے انہیں، کیا ان کو روشے گھر میں داخل ہوتی نظر نہیں آئی؟ میں بے تابانہ انداز میں اندر داخل ہوا، جہاں سے روشے کی امی اور بہنوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روشے کے کچھ کزنز اداس کھڑے تھے۔ مدثر نے مجھے دیکھا تو بولا، حماد بھائی، آخری دیدار کر لیں، پھر مسجد جانا ہے۔ میرے قدم جیسے من کے ہو رہے تھے۔ میں نے میت کے قریب جا کر دیکھا۔ او میرے خدا، وہ چہرہ تو میری روشے کا ہی تھا۔ مجھے لگا کہ میری قدم لڑکھڑانے لگے ہیں۔ یہ کیا ہے مدثر؟ یہ روشے تو ابھی میرے ساتھ۔ یار مدثر، میرا یقین کرو۔ میرے منہ سے ٹوٹے ہوئے الفاظ نکل رہے تھے۔ میں اپنی بات کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آنسو تیزی سے میری شرٹ بھگو رہے تھے۔ خود کو سنبھالو حماد بیٹا، تم مرد ہو، مانا کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، مگر میرے بچے، یہی قدرت کا فیصلہ تھا۔ وہ بچی اتنی ہی زندگی لے کر اس دنیا میں آئی تھی۔ میں ابو کے گلے لگا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، چند لمحوں قبل تک جو میرے قریب تھی، اتنا پاس کہ ہاتھ بڑھاؤں اور چھو لوں، اب اتنی ہی دور چلی گئی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے جنازے کو تھاما۔ اسی طرح سب لوگ میری پیارے روشے کو میری نگاہوں کے سامنے منو مٹی تلے دبا آئے۔ کتنا کربناک تھا یہ سب جھیلنا اور سہنا۔ آصف، میرا یقین کرو، روشے اس دن میرے ساتھ تھی یار۔ حماد نے دیوانوں کی طرح اپنے ماتھے پر انگلیاں پھیری تھی۔ یہاں چھوا تھا مجھے اس نے۔ حماد کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہاں میرے شانے پر سر ٹکا کر بیٹھی تھی وہ۔ آصف ساکت بیٹھا حماد کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کو حماد کے تمام الفاظ پر یقین تھا۔ اس دن حماد کو ڈھونڈتا ہوا وہ اسی ریسٹورنٹ تک گیا تھا۔ وہیں اس نے حماد کو گاڑی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر جب تک وہ اس کے قریب پہنچتا، حماد گاڑی نکال چکا تھا، اور اب وہ حماد کی زبانی روشانے کی محبت کی جنوں خیزی کی عجیب داستان سن رہا تھا۔ جواباً وہ اسے کچھ نہیں کہہ پایا، اور کہنے کے لیے تھا ہی کیا۔ روشانے نے واقعی حماد سے محبت کی تھی، شدید ترین محبت، جبھی تو آخری سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بھی اپنے محبوب کے دیدار کو چلی آئی تھی۔